السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں، اور اس میں ہم بات کریں گے کراچی میں جو ایک آپریشن ہو رہا ہے رینجرز کا، جس کو ایک کنٹروورسی میں جو کہ تبدیل ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جو وہاں کی پولیٹیکل پارٹی ہے MQM، اس کے خلاف اس کو کرش کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ میں ہی گورنمنٹ یا ریاست یا ملٹری سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ پاکستان کو کرمنل سے اور کرائم سے اور کسی بھی قسم کی ٹیررزم سے آزاد کروانا ہے، کراچی کی روشنیاں واپس لے کے آنی ہیں، اور آنے والی نسلوں کو، جیسے کہ جنرل رحیل شریف صاحب نے کہا کہ ہم ان کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف یہ اسپیکٹ ہے، دوسری طرف وہ دوسرا اسپیکٹ ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کے دستک کے پلیٹ فارم پہ اس کا تجزیہ کریں گے، بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ دستکی کی روایت ہے کہ جتنا بھی مرضی آپس میں اختلاف ہو، بیٹھ کے پولائٹلی ہم اس کو تجزیہ کرتے ہیں، کسی بحث مورچ کے اس کو کنکلوژن کی طرف لے جائے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے میرے مہمان جو ہیں میرا اس چیز میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ ناظرین، مہمانوں کا تعارف کرائے دیتے ہیں۔ آصف جاوید صاحب کالمسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہیں۔ حسین حیدر صاحب بھی انالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، اسکالرز ہیں ہمارے، اور ان کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ انالیسز ہوتا ہے ٹورڈز نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی حسین حیدر صاحب، جو ابھی ریسنٹ ہم یہاں سے جو چل رہا ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن آپ کی نظر میں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کے تعارف میں تھوڑا سا اضافہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو ذرا بیک گراؤنڈ میرا پتہ چلے کہ میں اول تو کراچی میں فیڈرل بی ایریا میں رہتا رہا ہوں جہاں 90 ہے۔ صحیح تو میں وہاں کی آپ دونوں کے تعارف میں یہ چیز ہے کہ آپ دونوں کراچی کے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ میں وضاحت کر رہا تھا۔ جی بہت اچھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں اپنے آپ کو خاص قسم کا مہاجر کہتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں شاید اب تھوڑے ان لوگوں میں شامل ہوں جو پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے مائیگریٹ کیا تھا۔ اب زیادہ تر جو MQM سے تعلق ہے اور جو کچھ بھی کراچی کے لوگ ہیں وہ ٹیکنیکلی مہاجر تو نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ وہیں پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں۔ تو میں ایک یہ میری خاص میں اپنی خصوصیت سمجھتا تھا، لیکن آج کل میں اپنے آپ کو ایک مایوس مہاجر سمجھتا ہوں، خاص مہاجر نہیں سمجھتا۔ مایوس اس لیے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ پاکستان جب آئے اس مہمان نواز ملک میں جہاں ان کو پناہ ملی اور انہوں نے ترقیاں کی، تو وہ ان اقدار کو اس معاشرے میں جذب نہیں کر سکے جس کی نہ صرف اس معاشرے کو ضرورت تھی، پاکستانی معاشرے کو، بلکہ اس کی ڈیمانڈ تھی۔ اور وہ تھی کہ یہ لوگ تو کلاس لیس سوسائٹی آئے تھے، نہ اپنے ساتھ زمینیں لائے تھے، نہ ریور مویشی لائے تھے، تو وہ فیڈرل، ہاں جی پڑھے لکھے لوگ آئے تھے۔ تو فیوڈل سسٹم پاکستان میں کے ہر صوبے میں تھا، اور اس کو ختم کرنا یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہوتی، وہ نہ ہو سکی۔ لیکن جب MQM آئی تو امیدیں بندھی، کیونکہ یہ متوسط طبقے کی جماعت تھی۔ اس نے بہت جسے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اوپر لائے جو سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پر، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات تھی جس کا میرا خیال ہے ویلکم ہر صوبے نے کیا، کیونکہ میجارٹی تو ایسے ہی لوگوں کی ہے نا۔ تو انہوں نے ایک امید باندھی ان سے کہ یہ اس طبقے کو لائیں گے، اور جو اس سے پہلے صرف زمیندار، جاگیردار وغیرہ اسمبلی میں جاتے تھے، اس کے بجائے MQM کے لوگ گئے تو بڑی ایک اچھی ایک روایت پڑی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پروڈکٹ تھی جو یہ لوگ لائے۔ لیکن جس بات سے میں اپنے آپ کو پھر مایوس مہاجر کہتا ہوں وہ یہ ہوا کہ بجائے اپنی اقدار کو، جس کی یہاں ضرورت تھی اور ڈیمانڈ بھی تھی، وہ کرنے کے بجائے یہ پارٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہی اس میں تبدیل ہو گئی جو یہاں کا معاشرہ تھا۔ وہ اس لیے کہ جیسے سرحد پختونخوا میں خان ہوتے ہیں تو اس کے تابع دار ہوتے ہیں، پنجاب میں چودھری ہوتے ہیں، ان کے تابع دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے حکم پہ جہاں کہیں وہ ووٹ دیتے ہیں۔ بلوچستان میں سردار اور اپنے سندھ میں وڈیرے، وہ جس کو کہیں وہ ان کے حضور ووٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک MQM میں قائد بن گئے جو جن کی تابع داری کرنا سب پہ فرض ہے۔ اب وہ
جو اس طرح کی سچویشن ہے اس سے مایوسی ہوتی ہے کہ بھائی بجائے آپ فیوڈلزم کو ختم کریں، ایک فیوڈلسٹک نظام اس پارٹی میں آ گیا. اچھا یہ تو آپ کا ایم کیو ایم کی طرف ہے نا، جو میرا کویسچن ہے وہ وہیں پہ ہے. میں ابھی آپ کو آ رہا ہوں اس کویسچن پہ، اس آپریشن پہ. اب چونکہ اس میں چینج نہیں ہوا، ایک مخصوص جو ہے مینجمنٹ اس کو چلاتی رہی، تو اس میں آہستہ آہستہ وہی جو کہ زمینداری سسٹم میں مارنے پیٹنے والے لوگ اور جو لڑائی کرنے والے لوگ آہستہ آہستہ جگہ بناتے گئے، جو کہ فیوڈل سسٹم میں ہے. تو میں فیوڈل سسٹم اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں وہ ایلیمنٹ آ گیا جس کو اب نکالنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے ایم کیو ایم کی مینجمنٹ کو بھی کہ بھائی آپ اب جس تصور سے آئے تھے، جس کو لوگوں نے ویلکم کیا، چاروں صوبوں نے ویلکم کیا، وہ ختم ہو گیا ہے. آپ اگر اور اینڈ اپ جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹارچر سیل اور پرائیویٹ جیلیں جیسے کہ دوسرے ذمہ دار یا سردار کرتے تھے، اینڈ اپ اس پہ ہو گیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے اپنا سسٹم ڈالنے کے جو یہاں کے سسٹم میں خرابی تھی وہ اپنے اڈاپٹ کر کے اپنے آپ کو تیسری جماعت تھی اب چوتھی ہو گئی ہے. تو یہ ایک فیلئر ہے. تو فیلئر کی ذمہ داری ٹاپ مینجمنٹ کو جاتی ہے. اور وہ ٹاپ مینجمنٹ کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں، اور اگر یہ آپریشن کی وجہ سے ان کے یہاں سے کوئی ایسا ایلیمنٹ نکل جائے تو اس کو وہ ایک خوشائن بات سمجھیں اور اس کو سپورٹ کریں. آصف صاحب آپ کا میں اس پہ کمنٹ لینا چاہوں گی. جی بالکل، میں آپ کو اپنا کمنٹ دوں گا، اور میں حیدر صاحب کی کسی بھی بات سے قطعاً متفق نہیں ہوں. صحیح. کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں ہے. اس میں تاریخی جو تسلسل ہے اس کو مسلسل نظر انداز کر کے ایک سیاسی جماعت کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہاجروں نے اس ملک کو بنایا تھا. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنانے کے لیے تحریک چلائی تھی غیر منقسم ہندوستان میں، ان علاقوں میں جو کہ جہاں پر مسلمان جو رہنے والے وہاں کے لوگ تھے وہ تو صبح اٹھے تو پاکستان بن گیا نا. یہی تو بات حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی مہاجروں نے بنایا. میری آپ مجھے موقع دیں گی تو میں آپ سے بات کروں گا. تو یہ ہمارے بزرگوں نے ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم یہاں پر مہاجر بن کر رہیں. اس ملک کو بنایا تھا اور پھر اس کے بعد ہجرت کی تھی. ہجرت کا عذاب سہا تھا، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے یہاں پر، اور یہاں مہاجر بننے کے لیے قطعاً نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو انہوں نے بات کی جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی، وڈیروں کی اور ان لوگوں نے اس ملک کو پہلے دن سے ہی اپنے کنٹرول کے اندر رکھا. اور انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ، ابھی آپ دیکھیے کہ 1971 میں 16 دسمبر کو پاکستان ٹوٹ گیا، بنگالی علیحدہ ہو گئے. صرف کس وجہ سے علیحدہ ہو گئے؟ یہی سوچ، یہی مائنڈ سیٹ جو کہ ان کے ایک طبقے کے ساتھ روا رکھا جا رہا تھا وہ ہو گیا. آپ بات کر رہی تھیں، آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ایم کیو ایم سے متعلق ہے، اور آپ نے یہ پوچھا کہ اس کے جو آپریشن کیا جا رہا ہے، تو یہ آپریشن جو ہے یہ ایک ریاستی تشدد ہے اور باقاعدہ ایک سیاسی جماعت جس کے صوبائی اسمبلی کے اندر، جو صوبہ سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے جس میں 100 سیٹیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ایم کیو ایم کے پاس 54 سیٹس ہیں. یہ عوام کے ووٹوں سے فرشتے ووٹ نہیں ڈالتے. اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر 26 سیٹیں ہیں اور 8 سینیٹرز ہیں. یہ سب عوام کے ووٹوں سے وہاں پر منتخب ہیں. ایم کیو ایم ایک جبر کی پیداوار ہے، اور یہ میں نے آپ سے کہا تاریخ کا تسلسل ہے. جب ملک ٹوٹ گیا اور جب ملک ٹوٹنے کے بعد جب نیا ملک بنا تو پہلا کام یہ کیا گیا کہ صنعتوں کو قومی ملکیت میں لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پورے ملک کی صنعتیں قومی ملکیت میں لی جا رہی ہیں. 80% صنعتیں کراچی کے اندر تھیں اور ان لوگوں نے قائم کی تھیں جو کہ بامبے اور کلکتہ اور دوسری جگہوں کے اوپر. صحیح. اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے آصف صاحب. ابھی بات میری فوکل پوائنٹ تک آنے دیجیے اگر آپ مناسب سمجھے. جی مجھے وہ بیچ میں آپ کو دونوں کو ہی روکنا پڑے گا کیونکہ اس طرح تو وہ بات آپ لمبی کرتے جائیں گے. میں 1971 سے آپ نے اب آج کے کراچی کو. جی میں جب ریاست جب امتیازی سلوک کیا جائے گا اور ایسا قانون بنایا جائے گا کہ بھٹو صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد جو پہلا کام کیا تھا، انہوں نے
مہاجر جب انڈیا سے آئے تھے تو وہ زیادہ تر سندھ کے شہری علاقوں میں آباد ہوئے تھے. انہوں نے سندھ کو دیہی اور شہری میں تقسیم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. مہاجر چونکہ شہروں میں رہتے تھے تو اس کو شہری سندھ قرار دیا تھا. لیکن آصف صاحب رکیے یہاں پر رکیے. نہیں بھٹو پہ نہ بھی اب جائیں. نہیں میں بھٹو پہ نہیں جا رہا ہوں, میں تاریخ پہ جا رہا ہوں. نہیں ہم اس تاریخ پہ جائیں گے. ابھی تو بریک کا وقت ہو گیا, لیکن آپ کے لیے کویسچن. مشرف دور میں آپ لوگ 8-9 سال گورنمنٹ میں رہے. میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. آتے جاتے رہے. میری بات جب تک مکمل نہیں ہونے دیں گی آپ تو میں آگے سوال جواب آپ کو نہیں دوں گا. میرا کویسچن کی فارم میں ہی آپ آگے جائیں گے, کیونکہ مجھے بھی سیٹسفیکشن چاہیے. تو آپ مجھے بات کرنے دیں گی تو میں ابھی بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد یہیں سے ہم بات جاری رکھیں گے کہ آپ 1971 اور آج کے کراچی کو کیسے ملا سکتے ہیں, جبکہ آپ کی ایم کیو ایم کی جو گورنمنٹ ہے, کوئی گورنمنٹ آج تک ضیاء اللہ کے زمانے سے لے کے آج تک ایم کیو ایم کے ساتھ کو لیے بغیر نہیں چل سکی. تو پھر آپ کا یہ ریلیونس مجھے سمجھ نہیں آیا. جب آپ کا وقت ختم ہو جائے تو مجھے یاد دیجیے گا, پہلے میں آپ کو جواب. شور. ناظرین اس پہ بات جاری رکھیں گے, وقت ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. آصف جاوید صاحب اور حسین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جو ہے وہ تجزیہ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کا اور گورنمنٹ کا. جی حیدر صاحب, آصف صاحب, آپ نے ابھی ایک بات کی, اس کو 1971 سے ریلیٹ کیا. ایک تو اس کا مجھے کوئکلی جواب چاہیے کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میری بات نامکمل ہو گئی تھی. جی 1971 میں ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ بنگالیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا اور مہاجروں کے ساتھ کراچی میں اور شہری سندھ کے اندر ابھی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اس لیے میں نے اس کو 1971 سے ریلیٹ کیا ہے. یہیں پہ رک جائے نا آصف صاحب, میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے خود کہا کہ 56 آؤٹ آف 124 سیٹس آپ کے پاس ہوتی ہیں. آپ مجھ سے یہ نہ کہیں میرے پاس نہیں ہے, میں ایم کیو ایم کا نمائندہ نہیں ہوں. میں ایم کیو ایم کی بات کر رہی ہوں. میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں, میرا وہاں پر میں ایم کیو ایم کی بات کر رہی ہوں. جب ان کے پاس سیٹس ہیں, وہ گورنمنٹ میں رہی ہے 8-9 سال مشرف ایرا میں, چلے اگلے پچھلے سب چھوڑ دیں, زرداری ایرا میں بغیر کسی انٹرفیرنس کے انہوں نے اتنا کھل کے گورنمنٹ کرنے کا موقع ملا, تو کیوں مہاجروں کو آپ لوگ نے انصاف دلا سکے؟ مجھے جواب دینے کا موقع دیں. دیکھیے بات جب تک آپ اس بنیاد پر نہیں جائیں گی کہ ایم کیو ایم کیسے وجود میں آئی تو آپ کسی بھی سوال کا جواب حاصل کر ہی نہیں سکتی. ہماری ساری بحث بیکار جائے گی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ملک ٹوٹنے کے بعد بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے مہاجروں کی پیٹھ میں چھڑا اس طرح سے گھونپا کہ تمام ملک کی انڈسٹریز کو انہوں نے نیشنلائز کیا. اور چھوڑ دینا, وہی پیپلز پارٹی زرداری کے ساتھ 5 سال یہ تاریخ کا تسلسل ہے, اس کو سننا پڑے گا. تسلسل چینج ہو گیا نا. اب بحث میں وقت ضائع کر کے آپ بات پوری نہیں کرنے دے رہی. چینج ہو گیا, مجھے آج کا جواب چاہیے. میں آپ کو جب تک وجہ نہیں بتا سکتا آگے نہیں جا سکتا. تو ہم یہ کہیں گے کہ قائد اعظم کانگریس کے ساتھ تھے, مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر تھے, لیکن حالات چینج ہو جاتے ہیں. آپ مجھے وہ بات کیوں نہیں کرنے دیتی جو کہ ایک تاریخی حقیقت ہے. آپ تاریخی حقیقت, آپ کے پاس 1 منٹ ہے. جی مجھے آپ سارا وقت اگر بحث میں ظاہر کر دیں گی تو پھر میں آگے بات نہیں کر سکوں گا آپ کے ساتھ. مجھے وہ تاریخ پہ نہیں نہ جانا, نہیں تو میں آج کے حالات پہ بات کرنا یہ نہیں بتاؤں گا کہ ایم کیو ایم کیوں وجود میں آئی ہے اور شہری سندھ کے لوگوں کے مسائل و مسائل کیا ہیں. آپ جو بھی بات کریں گی وہ سب بیکار ہوگی. بھٹو صاحب نے صنعت قومی ملکیت میں لینے کے بعد مہاجروں کو معاشی طور پر مفلوج کیا. تمام ملک کے تعلیمی ادارے قومی ملکیت کے لینے کے بعد ان کو تعلیمی طور پہ مفلوج کیا. پھر اس کے بعد تمام جو مہاجر افسران تھے جو کہ سول سروس کے اندر تھے, جنہوں نے سول سروس کا ڈھانچہ کھڑا کیا تھا, ان کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے انہوں نے نکال کے باہر پھینک دیا. یہ ڈسکرمنیشن بتا رہا ہوں. اس کے بعد آگے مہاجروں کی نسل آنے والی تھی, اس کے لیے انہوں نے کیا کرا کہ سندھ کو دیہی اور شہری میں تقسیم کر کے جو 40% سندھ کی دیہی آبادی تھی اس کا کوٹا 60% مقرر کیا, اور جو 60% سندھ کی شہری آبادی تھی اس کا 40% کوٹا مقرر کیا. اس کو 43 سال گزر چکے ہیں اور یہ صرف 10 سال کے لیے نافذ ہوا تھا. جب اس کوٹا سسٹم کے نتیجے میں جو مہاجروں کی جو نسل جب جوان ہو کے جب آ رہی, جب اس کو اسکولوں اور کالجوں کے اندر داخلوں یہ نہیں مل سکے, اس کو ملازمتیں نہیں مل سکی. آج صوبہ سندھ کی 100% ملازموں کے اندر مہاجر اردو بولنے والے 5% بھی نہیں ہیں. آپ اگر سندھ سیکریٹریٹ کے دروازے مہاجروں کے اوپر بند ہیں. جب ایک کراچی یونیورسٹی تھی, ایک سندھ یونیورسٹی تھی,
اس کے بعد جب سے کوٹا سسٹم نافذ ہوا ہے، اس کے بعد جب بھی یونیورسٹی کھلتی ہے، اندرون سندھ کھلتی ہے، اب 13 یونیورسٹیاں اندرون سندھ ہو گئی، کراچی میں وہی ایک یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی۔ جب آپ معاشی استحصال کریں گے، جب آپ تعلیمی استحصال کریں گے، لوگوں کی سانس بند کر دیں گے، اور اگر ایک سیاسی جماعت کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ میں تو آپ ہیں، مطلب گورنمنٹ میں تو ایم کیو ایم ہوتی ہے، ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی تو ان کا جی ایم کیو ایم، کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ ایم کیو ایم صوبہ سندھ کے اندر جب بھی ووٹ لے کر آتی ہے تو چونکہ اس کی ایک صوبہ سندھ کی اسمبلی کی 130 سیٹیں ہوتی ہیں، 130 سیٹ کے اندر 54 سیٹ جو ہے اس کے اوپر صرف احتجاج ہی کیا جا سکتا ہے، واک آؤٹ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 1-2 وزارتیں دی جاتی ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ باہر بیٹھ کے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ جی چلو کچھ اندر خدمت کی جائے۔ صحیح۔ حسین حیدر صاحب، میں آپ کا ویو جاننا چاہوں گی اسی بات پہ کہ جب گورنمنٹ کے اندر ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم انہوں نے کہا ووٹ مطلب لوگ ہی ڈالتے ہیں، تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی پیار کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ جب آپ کے پاس ایک پبلک کی سپورٹ ہے، آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر مہاجر کا مسئلہ کیوں آج تک چل رہا ہے؟ نہیں، اس کا تو بہت سادہ سا جواب ہے، مہاجر کے پاس چوائس نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ جو تھی ہمیشہ سے، نواز شریف نے تو صاف کہہ دیا تھا جاگ پنجابی جاگ، تو مسلم لیگ تو پنجاب سے زیادہ وہ ووٹ بھی لیتی ہے اور وہ اس کی ضرورت بھی ہے، میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، وہاں سے ان کو سیٹیں زیادہ ملتی ہیں تو وہ پنجاب کی پارٹی ہے مسلم لیگ، وہ تو آپ کو پتہ ہے، باقی صوبوں میں نہیں ہے وہ۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اگر مہاجر ووٹ دیں وہ تو سندھی پارٹی ہے۔ آپ نے سن بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بھٹو صاحب نے جتنا نقصان مہاجروں کو پہنچا سکتے تھے پہنچایا، تو وہ پیپلز پارٹی کے بانی تھے، تو پیپلز پارٹی کو ووٹ وہ دے نہیں سکتے۔ جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے تھے، لیکن جماعت اسلامی فلسطین کے مہاجروں سے زیادہ ان کو دلچسپی تھی بنسبت کراچی کے مہاجروں سے، یہ بھی سب کو پتہ ہے، تو مہاجر ان کو بھی اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر اب کس کو ووٹ دیں وہ؟ اب وہ ایم کیو ایم کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ ان کے پاس چوائس نہیں چھوڑی گئی ہے، یہ تو میں ان سے تصدیق کرتا ہوں، یہ جو بات صحیح ہے ان کی وہ صحیح ہے، تو لہٰذا یہ سوال آپ کا کہ یہ اور یہ یا ان کا یہ کہ وہ 50 سیٹیں یہ وہ اس لیے ہیں کہ باقی پارٹیوں نے مہاجروں کو ڈس اون کر دیا، تو مہاجروں کے پاس جو کچھ بھی بچا تھا وہ ایم کیو ایم بچی تھی، وہ اس کو ووٹ دیں گے، ابھی بھی دیں گے۔ اور بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں آپ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایم کیو ایم ہی کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے یہ بھی فیکٹ ہے، جو اچھی باتیں وہ اپنی جگہ ہیں، جبھی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی مخالف ہوں، وہ ان کے جو وزراء ہیں وہ ان کے گھر کھلے ہوتے ہیں، وہاں جا کے وہ اپنے مسئلے حل کرتے ہیں۔ میں پرسنلی جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو کہ وہ ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہیں اور ان کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ زور زبردستی سے کوئی ووٹ نہیں ڈلواتا؟ نہیں، یہ اب مجھے نہیں پتا، میں کراچی میں ووٹ میں نے نہیں دیا ہے ایم کیو ایم کو، اور میں بہت عرصہ باہر رہا ہوں، یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں پریس والے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ان سے پاپولیرٹی کے بیسس پہ دیتے ہیں، ان کی محبت کی بیسس پہ دیتے ہیں، یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، چوائس کوئی نہیں۔ تو اب یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ وہ محبت میں دیتے ہیں یا اس فیوڈل لارڈ کی۔ میرا کویسچن حسین حیدر صاحب، جو میں ان سے بھی کیا مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا، صحیح آپ سے بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ جب گورنمنٹ میں یہ ہوتے ہیں تو پھر وہ کوٹا سسٹم یا وہ جو بھٹو کو جو کچھ انہوں نے کیا اس کو ریورس ابھی تک کیوں نہیں کر سکے؟ وہی تو میں نے تو بالکل صحیح جواب دے دیا ہے، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس پارٹی کو مینجمنٹ چینج نہیں ہوئی اور ایک فیوڈل سسٹم کی مینجمنٹ اس کو چلا رہی ہے، وہ اپنا انٹرسٹ زیادہ دیکھتی ہے کہ اس کو گورنمنٹ میں رہنے سے اگر فائدہ ہے تو وہ گورنمنٹ میں رہے گی، اور اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے ان مہاجروں کو جو اس کے بیک بون ہیں، جو وہ مجبور ہیں بلکہ ان کو ووٹ دینے پہ، ان کا وہ ڈے ٹو ڈے مسئلے تو ضرور حل کر دیتی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے یعنی جو پکی جو ایک لوگوں کے لیے ریاست کے لیے جو چینج ہے، جیسے باقی صوبوں میں ہو رہا ہے، جیسے پاکستان کی گورنمنٹس کرتی ہیں، اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہیں، اور یعنی کوئی فرق نہیں۔ مجھے یہ شکایت ہے ان سے، لیکن یہ کہ میں ایم کیو ایم کا مخالف پھر بھی نہیں ہوں، لیٹ می ویری کلیئر، اس کی مینجمنٹ سے مجھے اختلاف ہے، جو اس کو چلا رہی ہے اس میں تبدیلی
ابھی سے وہ 1984 یا پتہ نہیں کب سے بنی ہے، اس سے لے کے آج تک وہ لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل وہ فیوڈل سسٹم کی طور سے چلاتے ہیں اس کو، ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، اور ایون جو آپ کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی، اس کی پٹائی بھی اس بیسس پہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ نے جناب اتنی گالیاں پڑ رہی تھیں قائد کو اور آپ نے کچھ نہیں کیا، تو ان کے ورکر جا کے اس کو پٹائی بھی کر دیتے ہیں، تو وہی سسٹم ہے۔ آصف جاوید صاحب، کیا جو بھتہ خوری کا الزام ہے ایم کیو ایم پہ یا ٹارگٹ کلنگ کا، کیا وہ بیس لیس ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست آزاد نہیں ہے، یہ بات کو آپ سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے ملک میں قادر مطلق کی حکمرانی ہے۔ آپ پوچھیں گے قادر مطلق کیا ہوتا ہے؟ قادر مطلق آل مائٹی۔ ہمارے ملک میں فوج اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کی حکومت ہے۔ یہ ایجنسیاں باقاعدہ ملک کی سیاست کو کنٹرول کرتی ہیں، انتخابات کو کنٹرول کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ریاست کے 4 ستون ہوتے ہیں۔ پہلا ستون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایگزیکٹو اتھارٹی، جس کو کہ ہم کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ۔ دوسرا ستون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ، جسے مجلس قانون ساز کہتے ہیں، اور تیسرا ستون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آزاد عدلیہ، اور چوتھا ستون ہوتا ہے میڈیا۔ ہمارے ملک کا میڈیا جو ہے وہ غیر مرئی مخلوق کے کنٹرول کے اندر ہے، اور غیر مرئی مخلوق جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے میڈیا ٹرائل کرتی ہے۔ ایک ایسا مجرم جس کو عدالت نے ایک ملزم کو مجرم ثابت کیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، صبح 5 بجے اس کی پھانسی ہونی ہے، اور 3 بجے جو ہے اس کی ایک مبینہ ویڈیو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جاری کی جاتی ہے، جس کے اندر وہ بیس لیس الزامات لگاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ ایجنسیاں اور میڈیا جو ہے، یہ چونکہ میڈیا ہمارے ملک میں ایجنسیوں کے کنٹرول میں ہے، تو وہ جس کو چاہے، یعنی یہ میڈیا پورٹریٹ کرتا ہے نا، ایک میڈیا ایک عوامی۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سہولت مرزا کو ایم کیو ایم جو ہے وہ بچاتی رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، میں آپ کو سہولت مرزا جو ہے، اگر فرض ہمیں الگ کرنا ہوگا، 2 چیزوں کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ ایک سیاسی جماعت، میرا انڈیویجول میں ہوں، اگر میں گاڑی چلاتے ہوئے اگر میں کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہوں، اپنی گاڑی سے کسی کو کچل دیتا ہوں، یا اگر میں کسی کے ساتھ زبانی بات چیت میں تلخ کلامی اس حد تک جاتا ہوں کہ اس کا قتل کر دیتا ہوں، تو یہ میرا ذاتی معاملہ ہوگا۔ میں راول ٹی وی کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوں تو یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو راول ٹی وی، اس کی لیگل امپلیکیشنز میں راول ٹی وی کو نہیں لپیٹا جائے گا۔ یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیاست، آپ جب ایک سیاسی جماعت سے سیاسی طریقے سے نمٹنے کے سارے فارمولے فیل ہو جاتے ہیں، اور جب سیاست جو ہے وہ باقاعدہ اوپر سے کنٹرول کی جا رہی ہو، تو وہاں پر اسی قسم کی جو امیج کی ریٹنگ ہوتی ہے۔ آصف صاحب، آپ کی وہ ایکسیڈنٹ والی بات سے مجھے وہی یاد ہے کہ ابھی تو بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد آپ یہیں سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز بھی شاید جو کسی بشرا نامی مہاجر خاتون کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا باعث پشتون، تو وہ اتنے رائٹ پھوٹ پڑے تھے کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں رہا تھا، اور وہ مہاجر اور پشتون کی اگر آپ مجھے یاد دیں گی تو میں اس کی وجوہات آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ملیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آصف جاوید صاحب اور حسین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کریں ہم ایم کیو ایم کے، گورنمنٹ کے آپریشن کے ایم کیو ایم کے اوپر، اور جو بھی کراچی کے حالات ہیں۔ جی آصف جاوید صاحب، جب آپ ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ ایک ایکسیڈنٹ، تو وہ اس ایکسیڈنٹ کو کیوں اتنا ایشو بنا دیا گیا کہ وہ ایک اتنے بڑے کانفلکٹ میں کنورٹ ہو گیا؟ جی، اگر آپ انسانی بدن کی اگر کیمسٹری کو سمجھتی ہوں، تو جب آپ کے اندر بہت سارے ٹاکسکس ایک ساتھ پڑ رہے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں یہاں اچانک پھوڑا نکلتا ہے، کہیں منہ پہ نکلتا ہے، کہیں اس میں سے مواد نکلتا ہے، پیپ برآمد ہوتی ہے۔ یہ بالکل اس اینالوجی کو اس کے اوپر منطبق کیجئے تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جب انتظامیہ اس شہر کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کر رہی ہو، ایک ٹرانسپورٹ کو باقاعدہ ایک مافیا کی شکل دے دی گئی ہو، اور وہ بھی مافیا ایسی جو لسانی بنیاد پہ قائم ہو، جو شہریوں کی گاڑیاں روندیں، تو وہ شہریوں کا رد عمل تھا۔ وہ ایک شہریوں کا رد عمل تھا جو صورتحال کے اندر وہ بہت اچھی بات کی۔ جی حسین حیدر صاحب، جو کویسچن میں نے آصف صاحب سے کیا تھا، کیا یہ میتھ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بتہ خوری یا ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہوتی ہے؟
جو الطاف صاحب کی تقریروں میں بھی کئی دفعہ ہم ابھی یوٹیوب پہ بھی پڑھی ہوئی ہیں، سن سکتے ہیں کہ جی بوری نہ آپ تیار کر لو، بوری ہم تیار کریں گے، یہ کیا میتھ ہے ساری؟ یہ وہی اسی کا کنٹینویشن ہے کہ میں سوائے میرے پاس اس کے جواب کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی پارٹی کے اندر چینجز نہیں ہوتی ہیں اور کوئی مطلق العنان اس کے اندر قائد 30-40 سال تک رہتا ہے اور اس کی ساری ٹیم بھی رہتی ہے، تو آہستہ آہستہ جب پانی ٹھہرا رہے گا تو پانی خراب ہوگا. تو آپ اگر آپ اس انالوجی کو لیں تو یس، وہ اس پانی کچھ خراب ہو چکا ہے، اس کو ان کو کھلے دل سے لینا چاہیے. اگر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو بہت پاک صاف پارٹی ہیں، آپ ہمارے اندر کرمنلز ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ڈھونڈیں، ہم ان کو آپ اپنی پارٹی سے پاک کریں گے تو ہماری آگے ترقی ہوگی. ہمارے جو مہاجر ڈس اپوائنٹڈ ہو رہے ہیں، جیسے میں نے اپنی مثال دی، تو وہ ہمارے فائدے کی بات ہے. تو یہ جو اگر کوئی بھتہ خور ہے، دیکھیے مجھ سے کسی نے بھتہ نہیں مانگا، مجھ سے میں کسی ٹارگٹ کلنگ کو جیسے کہتے ہیں وٹنس نہیں کیا، شکار تو خیر الگ بات ہے، وٹنس بھی نہیں کیا. تو میں یہ کہوں کہ جی ایم کیو ایم جو ہے وہ بھتہ خوری کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ میرے لیے مشکل ہے. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جو قائد ہیں وہ مطلب ٹی وی پہ میرا قائد، جیسے میں اب ایم کیو ایم کا ظاہر ہے مہاجر ہونے کی حیثیت سے تو اس سے میری ہمدردیاں تو ہیں، اس میں کوئی مجھے ایڈمٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی اچھی ہو. اب اگر اس پارٹی کا قائد ایک انڈین فلمی گانے پر پردہ نہ اٹھاؤ کہ ایک ایکٹنگ کرتا ہے، یا جیسے آپ نے کہا بوری اور پیٹ پھاڑنے کی بات کرتا ہے، یا پنجابیوں کو مخاطب کرتا ہے، وہ پنجابیوں ایم کیو ایم پنجاب میں آ گئی ہے، اس طرح کی بھڑکیں مارنا، اس طرح کی چیزیں کرنا. اب اگر ایک میں کہتا ہوں چلے الطاف حسین بہت اچھے آدمی اور اس لحاظ سے اچھے ہیں کہ انہوں نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی، اس میں کوئی شک نہیں، میں ان کی بہت تعریف کرتا ہوں. لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی مستقل، جب برٹن میں اس کے خلاف مستقل، اس کی خود الطاف حسین کا کہنا ہے کہ میری جان عذاب کی ہوئی ہے برٹن نے، کینیڈا میں یہ پارٹی آپ کو پتہ ہے یہ ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہے. صحیح. اور اسی طرح سے یہ صحیح ہے یا غلط میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک آؤٹ کم ہے. آصف جاوید صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. آصف جاوید صاحب، دو باتیں، ایک تو یہ کہ برٹن کی اور کینیڈا کی اگر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، منی لانڈرنگ کا ریڈ ہوتا ہے گھر پہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں، کیا وہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ نہیں، دو کویسچن میرے اکٹھے لے لیں. اور دوسرا کویسچن جو آپ نے میڈیا ٹرائل کی بات کی، میڈیا پہ تو ہم دیکھتے ہیں الطاف حسین کی پوری تقریر دکھائی جاتی ہے، تو اس وقت ایجنسیز نہیں روکتی انہیں. ان دو باتوں کا جواب. جی بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگ، معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. میں انہوں نے ابھی کہا کہ ایم کیو ایم کو کینیڈا نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ عدالت، کینیڈا کی عدالت کا میرے پاس فیصلہ ہے، اس کی 18 صفحے ہیں. صفحہ نمبر 12 کے اوپر میں تاریخ کا طالب علم ہوں، جو بھی بات کرتا ہوں ریسرچ کے حوالے سے کرتا ہوں، ہوا کے اندر باتیں نہیں کرتا ہوں میں. یہ دیکھیے صفحہ نمبر 12 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو میک کلیئر ایٹ دس پوائنٹ دیٹ اٹ از ناٹ دا پلیس آف دس کورٹ ٹو ڈیٹرمن ویدر دا ایم کیو ایم از اے terrorist organization, nor this court being asked to state whether it would have found the MKM to be an organization that engages and had engaged or will engage in terrorism. تو کینیڈا کی جی کورٹ کا یہ 12 صفحے کا ہوں، میں آپ کو اس کی فوٹو کاپی دے کر جاؤں گا. یہ کینیڈین عدالت کا فیصلہ ہے. تو یہ بالکل ایک مائتھ ہے. اور وہ برٹن میں جو ریڈ ہوتے ہیں، دیکھیے جناب، برٹن کے اندر اگر فرض کر لیں ان کے اوپر کوئی مقدمہ قائم ہے اور اس کی چھان بین ہو رہی ہے، تو اس مقدمے کو چلنے دیا جائے اور اس کو جب عدالت ان کو اگر ایگزونریٹ کرے گی یا کنوکٹ کرے گی، دو ہی باتیں ہوں گی نا. اگر کنوکٹ کرے گی تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایک کی جگہ 3 پروگرام کر لیجیے گا. لیکن ابھی ایک چیز کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو آپ میڈیا ٹرائل کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ یہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل بائسڈ ہو کر بات کرنا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے
حیدر صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا. یہ ان کے سامنے میں یہ پیج رکھ رہا ہوں. بعد میں وہ پڑھ لیں گے, لیکن میں بھی آپ کو ایک لنک بھیج دوں گا. یہ فیصلہ ایک پرٹیکولر شخص کے لیے کیا گیا تھا, جو کچھ بھی ہے وہ عدالت نے اس پرٹیکولر شخص کے لیے یہ کہا تھا. لیکن ایز سچ یہ یہاں پر ان سے یہ جو ان کے فیس بک پہ یہ جو کہتے ہیں کہ مجھے ایم کیو ایم کا نہ کہو, اور ان کی فیس بک پر دیکھ لیں اور لنکڈ ان پہ دیکھ لیں, بالکل زیرو ہے. وہ اس لیے ہے کہ ایم کیو ایم یہاں پر ہے اس بات سے 2006 کا فیصلہ ہے کہ وہ 2007 میں ایک شخص کو اسی بنیاد پر یہاں پر سے واپس کر دیا گیا. وہ ایم کیو ایم کا ہی تھا, کیوبیک کا, کہ اس بنیاد پہ کیا کہ بھائی ایم کیو ایم کا جو ہے لنک ٹیررزم سے ہے. تو اب یہ فیصلہ جو یہ کیا گیا تھا, یہ نہیں آپ جو پیش کر رہے ہیں اس پرٹیکولر کیس کے اندر ایک جج نے کہا کہ بھائی مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ امیگریشن کا کیس تھا. وہ شخص وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن میں میڈیا ٹرائل کا, آپ کہتے ہیں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے پاکستانی میڈیا میں کسی کی اتنی لمبی تقریر جو باہر بیٹھا ہو نہیں سنائی جاتی. الطاف صاحب کو پورا ٹائم ملتا ہے, لوگ سنتے ہیں, پورا سارے چینلز ان کو کوریج دیتے ہیں. تو میں بس یہ پوچھ رہی تھی کہ اس وقت ایجنسیز ان کو کیوں نہیں روکتی؟ ایکسپوئر ہے نا باہر بیٹھے کسی بھی لیڈر کا. دیکھیے ایک لیڈر ہے, وہ اپنے عوام سے اگر خطاب کر رہا ہے, جو لوگ ظاہر ہے وہ لیڈر جو ہے اس کو ٹھیک ہے, وہ سب کا دل کرتا ہے, میرا بھی دل کرتا ہے میں یہاں سے بات کروں, وہ اپنے عوام کے ساتھ بات کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے, تو آپ تقریر کی بات کریں. ساتھ ہوا نا, میڈیا ساتھ نہیں ہے. میڈیا اس وقت میڈیا کیسے ٹرائل کرنے لگ جاتا ہے جب کوئی اس طرح کی بات جو اگینسٹ ہو, جیسے اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ کوئی بات ہے, میرا یہ رائٹ ہے کہ میں ان کے خلاف ان سے کویسچن پوچھوں. اگر مسلم لیگ نون کچھ کر رہا ہے, کیونکہ یہاں باہر بیٹھ کے اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نیوٹرل ہو کے سوچ لیں, تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ تو میں صرف یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا تو ساتھ ہوتا ہے آپ لوگوں کے, ایم کیو ایم کے. سوری دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جب قائد اب تقریر کر رہے ہیں, وہ دیکھیے قائد وہاں پہ الطاف حسین جو ہے وہ تو 9-0 پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو کور کرنے میڈیا جاتا ہے. وہ نہیں کہتے کہ ہمیں میڈیا کور کرنے کے لیے آؤ. تو میڈیا کو بھی اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے, میڈیا کو بھی ہاٹ ٹاپکس کا پتہ ہے, میڈیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہاٹ کون سا ہاٹ ٹاپک ہے. جی تو ظاہر ہے وہ. اچھا آصف صاحب, بینٹ جونز کی شاید ڈاکیومنٹری تھی کوئی, جس میں 1-2 پاکستانی پولیس جنہوں نے اسائلم لیا ہوا تھا لندن میں, اور ایک اور صاحب تھے جنہوں نے, ہم تو سہولت مرزا کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ کرمنل ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی جو گواہی ہے وہ کسی عدالت میں پیش ہو سکتی ہے. ان کے اوپر ایک کام کر رہے ہیں ان کے پوائنٹس کو لے کے, ملٹری یا جو بھی. لیکن یہ بتائیے گا کہ اس ڈاکیومنٹری میں صاف صاف ان لوگوں نے کہا ہے, پولیس والے نے کہا ہے اس بندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہاں 20 پولیس والے مارے گئے تھے کیونکہ ہم نے ریڈ کیا تھا ایم کیو ایم کے اس پہ. تو وہ اس کو کیوں نہیں آرمی نے یا ملٹری نے ان ایویڈنسز کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ یہ تو آرمی سے اور ملٹری سے پوچھئے کہ وہ کیوں واقعات کو ٹویسٹ کرتے ہیں, اور کیوں کسی چیز کو اپنی مرضی کے لیے استعمال, کسی حقیقت کو چھپا دیتے ہیں اور غیر حقیقت کو اپنی مرضی کے لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ تو انہی لوگوں نے سوال کیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ویسے کہ یہ ان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ایم کیو ایم اور ملٹری کا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ آرمی کو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ان کو کبھی جپھی ڈال لیتے ہیں, کبھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. آرمی کے سب سے بڑی ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ آرمی کسی سے نہیں ڈرتی, صرف ایک چیز سے ڈرتی ہے کہ سارے عوام اٹھ کھڑے ہوں. وہ سب کو تو نہیں مار سکتی, تو وہ ایک ان کا لمیٹنگ پوائنٹ ہے. اب ایم کیو ایم ایک بہت بڑے سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ایک بہت بڑے شہر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو وہ اگر ان کے اوپر یہ کہا جائے کہ بھئی کوشش دونوں طرف سے ہوتی ہے, ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے, یہ بھی جا کے ایم کیو ایم والے بھی گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لو ہیڈ ریلیشن دونوں طرف سے چلتا ہے. تو آرمی کا یہ ہو سکتا ہے, میں آرمی کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں یہاں, لیکن آرمی کا میں گیس کر سکتا ہوں کہ وہ امن و سکون کرنے کے لیے کہ بھئی چلو ان سے مل کے دیکھتے ہیں اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے. تو یہ ایک, لیکن بریک کے بعد, ابھی بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد میں آپ سے دونوں سے یہ جواب لینا چاہوں گی کہ ایم کیو ایم اتنا ناگزیر کیوں ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ اس کو ساتھ ملا کے چلنا ہوتا ہے. ناظرین اس پہ بات جاری رکھیں گے, ابھی وقت ہے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں. جی حیدر صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے تھے 1992 میں بھی جب آپریشن ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی سب کلینزنگ ہو جائے گی, یہ وہ 1992 میں آپریشن ہوتا ہے, جنرل آصف نواز
جنجوا صاحب ہیں، نواز شریف کی گورنمنٹ ہے، غلام اسحاق صدر ہیں، لیکن جب کلینزنگ وہی مطلب پکڑے جاتے ہیں، ٹارچر سیل بھی پکڑے گئے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، رینجرز کا بڑا لمبا چوڑا اٹیک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد دونوں کی آپس میں جب انبن ہو جاتی ہے صدر اور وزیر اعظم کی، تو صدر پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. سیم ایپیسوڈ ریپیٹ ہوئی 1995 اور 96 میں. اس وقت حالانکہ بے نظیر تھیں، جنرل نصیر اللہ بابر تھے، ڈاکٹر شعیب سیڈل اور مسعود شریف کے ٹرائیکا نے یہی کام کیا. پھر اس کے بعد تیسرا جو ٹرائل پھر ان کا 1998 اور 1999 میں ہوا، جس کے بدلے میں یعنی دوسرے ٹرائل میں بھی یہ ہوا کہ صدر کی اور وزیر اعظم کی آپس میں انبن ہو گئی، تو صدر لغاری کو ایم کیو ایم کو لینا پڑا ساتھ، اور سارے ان کے جتنے بھی مقدمات تھے نکالنے پڑے. تیسرے میں بھی جب یہ ہوا، جنرل مشرف اور نواز شریف کی انبن ہو گئی 99 میں، سارا پھر ایم کیو ایم کا دوبارہ سے سب مشرف نے اپنے ساتھ ان کو ملا لیا. تو کیا یہ ہماری اسٹیٹ کی بدقسمتی یا بد نیتی نہیں ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر اگر یہ واقعی کلینزنگ کر رہے ہوتے ہیں، واقعی وہاں پہ وہ اتنی بری جماعت ہے، تو پھر یہ ان کو ایک دم اپنے ذاتی مفاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو قصوروار کون ہوا؟ بالکل، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں بہت تیزی سے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کو بھی ٹائم ملے. سب سے بڑی بات تو میں نے آپ سے شروع میں کی کہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ فیوڈل نظام پر ہے. فیوڈل نظام میں وفاداروں کی ضرورت ہوتی ہے. وفادار ڈھونڈے جاتے ہیں تاکہ دوسرے ٹرائب کو نیچا کیا جائے. یہ فیوڈل نظام کا بالکل کوئی بیسک آپ سوال کریں تو وہ یہ ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں ابھی فیوڈل نظام کے لوگ موجود ہیں. فیوڈل نظام پوری طرح حاوی ہے، اور یہ جو ایم کیو ایم کو کبھی محبت ہوتی ہے، گلے لگایا جاتا ہے، کبھی آپریشن کیا جاتا ہے، یہ اسی فیوڈل نظام کے تحت ہوتا ہے کہ میرا قبیلہ جو ہے اس کو چاہیے وفادار، بارگیننگ چپ، جی بارگیننگ، اسے وفادار چاہیے، اور ایم کیو ایم سے وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح سے تو یہ اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ یہ فیوڈل سسٹم کی ایک کڑی ہے جو ان کو ملاتے اور ان کو دور کرتے رہتے ہیں. جب ان سے ان کا مطلب نکل جاتا ہے، جیسے پاکستان اور امریکہ کا ہیٹ اینڈ، جب دونوں کا مطلب ہوتا ہے تو دونوں گلے ملے رہتے ہیں. جب مطلب مل جاتا ہے تو پاکستان کو امریکہ بالکل چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ افسوس کریں. یہ مفاد کے معاملے ہیں، یہ دونوں کے مفاد کی وجہ سے ہوتا ہے، دونوں سائڈ سے ہوتا ہے. یہ بھی جا کے ملتے ہیں نا ان سے، ان کی گورنمنٹوں میں شامل ہوتے ہیں. مشرف صاحب کے ساتھ یہ ساتھ تھے. اور تو یہ میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، مفاد کو اپنی سیاست میں رکھنا ایک نارمل طریقہ ہے. لیکن میرا خیال ہے آصف صاحب، ذاتی مفادات کی جب سیاست ہو رہی ہو کسی بھی لیول پہ، چاہے اسٹیٹ لیول پہ، چاہے ملٹری لیول پہ، چاہے کسی پارٹی لیول پہ، تو کیا وہ ہمارے ملک کو بہت نقصان نہیں پہنچ رہا ہے؟ جناب دیکھیے، اسٹیٹ غیر جانبدار ہونی چاہیے. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں مذہب کو ریاست سے علیحدہ نہیں کیا گیا اور ریاست کو سیاست سے علیحدہ نہیں کیا گیا. آپ نے 1992 کا ذکر کیا، وہ ریاستی تشدد تھی، وہ ایک ڈرامہ تھا. وہ تمام جرنلز جنہوں نے 1992 میں ایم کیو ایم کی سیاسی جماعت کے دفتر پہ چھاپا مار کر جناپور کے نقشے برآمد کیے تھے، وہ جب ریٹائر ہوئے تو آ کے انہوں نے اسی میڈیا کے اوپر آ کر کہا کہ سوری، وہ سب ڈرامہ تھا ایجنسیوں کا، ہم نے وہاں سے کوئی نقشے برآمد نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آپ بات بتا رہی، ایم کیو ایم چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہے، عوام کے ووٹوں سے وہ آئی ہے، لہٰذا یہ مجبور ہوتے ہیں اس کو کتنا بھی کنڈیم کر لیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کیونکہ یہ عوام کی رائے کے آگے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی، لہٰذا مجبور ہو کے اسے گلے لگانا پڑتا ہے، ورنہ یہ گلے لگانا نہیں چاہتے. اس وقت جو ریاستی تشدد ہو رہا ہے اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، یہ وہی 1992 کی کڑی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ آگے 5-10 سال بعد جب یہ جنرل ریٹائر ہو جائیں گے تو یہی میڈیا پر آ کر بتائیں گے کہ جی ایسی کوئی سازش نہیں تھی. آصف صاحب، یہ انہی جنرلز میں مجھے یاد آیا، جنرل اسلم بیگ اور جنرل حمید گل ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ بنائی جنرل ضیاء الحق نے تھی. تو کیا یہ بھی جنرلوں کا سچ ہے؟ یہ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایم کیو ایم جبر کی پیداوار ہے. ایم کیو ایم خود بخود وجود میں نہیں آئی تھی. 1978 کے اندر کراچی یونیورسٹی میں نوجوان طلباء کا ایک گروپ جو کہ کوٹا سسٹم اور دوسری ناانصافیوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوا تھا، تو وہاں پر اے پی ایم ایس او آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد اسی کا تسلسل جو ہے آگے گیا 1984 میں خود سے دوبارہ سے. جی، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا کوئی رول عمل دخل نہیں تھا ان کو سپورٹ. دیکھیے میری بات سنیے، اے پی ایم ایس او پھر مہاجر قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی، پھر اس کے بعد وہ متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی. یہ ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں میں اپنے لوگوں کو گھسیڑتی ہیں وہاں پر، اور پھر
اس کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے ہر دور میں ایسا کرتی ہیں. تو کئی مواقعوں کے اوپر جو ہے ایم کیو ایم کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حیدر صاحب, اگر یہ ایم کیو ایم کے جو بھی خلاف اب آپریشن ہو رہا ہے, اگر ہم کہیں کہ اسٹیٹ واقعی میں اچھی نیت کی ہے, تو کیا یہ آگے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور اس طرح کے دوسرے جو ان کے اندر جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں, کیا آپ کا خیال ہے کہ ملٹری یہ ایکسٹینڈ کرے گی آپریشن اور ان کے کرمنلز بھی پکڑے گی؟ کیونکہ اب تو ہر سیاسی پارٹی کے پاس ملٹری ونگ ہے. ایک کو تو پکڑا ہوا ہے انہوں نے, بلوچ کو, جو پیپلز پارٹی ابھی پکڑے نہیں ہیں, عزیز بلوچ عزیز بلوچ جو بھی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر خبریں تو آئی تھیں کہ اگر وہ پکڑے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس ہے. لیکن خبریں تو آئی تھیں کہ وہ ہے, اس کو بلاول ہاؤس سے تجاوزات بھی شاید ہٹا دیے گئے ہیں. جی. تو دوسری پارٹیوں پہ ابھی نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا نا کہ میں کوئی ملٹری کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, نہ میں ایم کیو ایم کو یہ کوئی کنڈیم کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فیوڈل سسٹم کی جو برائیاں ہیں, وہ یہ سب برائیاں اس کی بیک پر ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ وہ جی یہ باقی پارٹیوں کے ساتھ کریں گے, اگر ان کو اس کسی پارٹی کو ملانا ہوگا, اب اگر نواز شریف کو 2/3 تو نہیں ہے لیکن سمپل میجارٹی ملی ہوئی ہے, تو لہٰذا اس کو اب کوئی پریشانی نہیں ہے کسی اور ٹرائب کو ملانے کی. تو لہٰذا وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا, ملٹری کے ساتھ مل گیا. نہیں, ملٹری کے ساتھ نہیں مل گیا, ان کو ذرا ڈاؤن کر رہا ہے تاکہ اس کو اور بھی 2-4 سیٹیں کراچی کی مل جائیں, کیونکہ ابھی اس وقت تو ان کو ملانے کی ضرورت نہیں. اگر ان کو ملانے کی ضرورت ہے تو نواز شریف 9-0 پہ کھڑا ہوتا, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. یہ لوگ جاتے رہے 2013 میں گئے ہیں نا, گئے ہیں. تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس پرٹیکولر نظام کی بات ہو رہی ہے جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ مہاجروں کو چاہیے تھا کہ وہ کسی طرح سے اپنی پارٹی ایسی بناتے جو اس نظام کے اس کا. جی آپ کا حیدر صاحب اس بات کا آصف صاحب ان کے جواب دیں کہ کیوں پارٹی کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہوتے. آپ کا سوال جو ہے نا, آپ نے مجھ سے پوچھا, دیکھیے میں آج زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں, چراغ سب کے بجھیں گے. صحیح. یہ جو نہیں, لیکن جو حیدر صاحب نے آپ کی پارٹی کے بارے میں کویسچن اٹھایا ہے, اور جو ہر ایک کا کویسچن ہوتا ہے کہ پارٹی کی اگر یہ جمہوری ہماری یہ جمہوری پارٹی ہے, بالکل یہ جمہوری پارٹی اندر الیکشن ہوتے ہیں. اس کے اندر الطاف حسین صرف قائد تحریک ہیں, ان کا صرف قائد تحریک کا رول ہے, اسپریچول لیڈر. باقی باقاعدہ ایک سیاسی جماعت ہے, باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, اس کے باقاعدہ انٹرنل اس کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے تحت اس میں عہدیدار منتخب ہوتے ہیں. تو یہ بالکل کہنا غلط کہ اس کے الطاف حسین کا رول جو ہے صرف ایک قائد تحریک کا ہے. انہوں نے مہاجروں کے ساتھ جو کہ معاشی ناانصافیاں ہو رہی تھیں, سماجی ناانصافیاں ہو رہی تھیں, اور کوٹا سسٹم, دیکھیے کوٹا سسٹم ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ اور اچھا خالی کوٹا سسٹم ہی نہیں ہے, ابھی اور بھی وجوہات ہے. حیدر صاحب کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی, عدالت عالیہ سندھ کا فیصلہ ہے کہ سندھ کے اندر انتخابی حلقہ بندیوں کے اندر جیری مانڈرنگ سے کام لیا گیا ہے. جیری مانڈرنگ کی اصطلاح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے انتخابی حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں کہ مہاجر آبادی کے 45 ووٹ غیر مہاجر آبادی کے 1 ووٹ کے برابر ہیں. اگر 45,000 کے اوپر ایک کونسلر بنتا ہے تو برابر میں جو ووٹ ہے اس میں 1,000 ووٹوں کے اوپر ایک کونسلر بنتا ہے, اور یہ عدالت عالیہ سندھ کا فیصلہ ہے. تو جب اس طرح کی ناانصافیاں ہوں گی تو پھر اس کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ ابھی انہوں نے خود کہا تھا کہ ایم کیو ایم سے پہلے جماعت اسلامی کو ووٹ ملا کرتے تھے, اور جب جماعت اسلامی کے لوگ جب بھٹو ضیاء الحق صاحب کی جو کابینہ ہوا کرتی تھی, جب وہاں اس میں جاتے تھے تو یہ وہاں بوسنی آزاد کراتے تھے, یہ فلسطین آزاد کراتے تھے, یہ کشمیر آزاد کراتے تھے, اور ان مہاجروں کے ووٹ لے کر جن سے یہ جاتے تھے وہاں پر, چونکہ ان میں میرے بڑے بھی شامل تھے, اور یہ مہاجروں کے مصائب کی بات نہیں کرتے تھے. تو یہ ایم کیو ایم کو اگر پنپی ہے صوبہ سندھ میں تو سب سے بڑا رول اور سب سے بڑی ذمہ دار جماعت اسلامی ہے کہ اس نے اپنے ووٹرز کو مایوس کیا, تو پھر ایم کیو ایم کو جگہ ملی. صحیح. آصف صاحب آپ میرا خیال ہے ان کا بھی ٹائم لے چکے ہیں, لیکن میں آپ کو آخری کچھ سیکنڈز دوں گی, آپ کچھ بات کنکلوڈ کر دیں. نہیں, میں بات کو بالکل اس طرح کنکلوڈ کروں گا کہ ایم کیو ایم کو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں اس کا مخالف نہیں ہوں, بہت موافق ہوں, مجھے ہمدردی ہے. میں اس کی مثال آپ کو ایک بہت سمپل سی دوں. جو بزنس ماڈل ہوتا ہے اس کے اندر ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, ایک سروس ہوتی ہے. جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سروس پرووائڈر ہیں. اب بزنس ماڈل لے لیں ایک مثال کے طور پر. یہ سروس پرووائڈر اگر کسی وجہ سے
اپنی اور ان کی پروڈکٹ جو ہے ان کی سروس بیسٹ ہے، یعنی یہ متوسط طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے ظاہر بھی کیا۔ اتنی اچھی پروڈکٹ کو بیچنے والا ایک چھوٹی پروڈکٹس جو کیا کہتے ہیں جاگیرداروں کی اور ان کی پارٹی، ان کی پروڈکٹ ڈیفیکٹیو ہے، ان کی پروڈکٹ اچھی ہے، تو اس کو جو چلانے والے ہیں بجائے یہ کہ وہ پروڈکٹ کامیاب ہو، وہ لندن میں، کینیڈا میں اور دنیا بھر میں اس کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو صرف بدنامی، میں کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے، آپ کی جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ڈسکرمنیشن یہ وہ سب صحیح ہے، لیکن ایک مینجمنٹ کی جب کارکردگی خراب ہوتی ہے تو اس کو فائر کر کے ایک نئی مینجمنٹ لائی جاتی ہے تاکہ اتنی اچھی پروڈکٹ، میں تعریف کر رہا ہوں، خراب نہ ہو جائے، اس کی مارکیٹنگ اچھی ہو، وہ سارے پاکستان میں لوگ اس کو ویلکم کریں گے، سب کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ متوسط درجے کی پارٹی اور ویل آرگنائزڈ ہے، یہ اچھی ہے، لیکن اس کی جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں لے لیں، کسی بھی بڑی بڑی کمپنیوں میں دے دیں، جب مینجمنٹ یا سی ای او ڈیلیور نہیں کرتا ہے تو وہ خود ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے میرا بھی کنکلوژن کا ٹائم لے لیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔